الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ تھوڑا جا قریب کروا دو، دروازہ کھلا رہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ نے تم کو ہلاک کر دیا حتیٰ کہ تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، نہیں تمہیں پتہ چل جائے گا، بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا۔ محترم بھائیوں بہنوں، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں اس نے ہمیں عطا کی ہیں۔ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے۔ ہم بر صغیر کے جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہاں پر ہندو کلچر عام ہے، اور اسی ہندو کلچر کے تحت ہمارے مسلمانوں کے عام رسم و رواج جینا مرنا قائم اور دائم ہے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں اور اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہمارے فرقے، ہمارے رنگ، نسل، علاقے، یہ سب بعد کے معاملات ہیں۔ ہم بر صغیر میں رہتے ہیں، پھر بھی ہمارے لیے اللہ کا قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی اصل طریقہ ہدایت ہے۔ ہمارے معاشرے میں بربادی کا سبب مردوں اور خواتین کے اندر جو بنا، اس کی بڑی وجہ ہے یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے کلچر کو نہیں اپنایا، بلکہ ہم اپنی اپنی برادری، اپنے رسم و رواج، اپنے علاقے کے نظام پر آج تک چل رہے ہیں۔ آپ ہمارے مسلمانوں کی شادیاں دیکھ لیں تو اس میں نکاح کی جو رسم کہتے ہیں نا، رسم نکاح، اس رسم نکاح میں 2-4 منٹ صرف کرنے کے بعد باقی سارے کام ہندوؤں والے ہیں۔ مہندی سے لے کر، مائیوں سے لے کر، لمبی چوڑی باراتوں سے لے کر، ناچ گانے سے لے کر، یہ سب کچھ غیر مسلموں کا معاملہ ہے۔ اور جو نکاح کا معاملہ ہوتا ہے اسے ہم نے قرار دے دیا رسم نکاح، حالانکہ نکاح تو رسم نہیں ہے، نکاح تو سنت ہے۔ اور ہم نے پھر اس میں خرافات اور بدعات، اور پھر وقت کا ضیاع، مال کا ضیاع، فنکشن جب شروع ہوتے ہیں تو میرے بھائیوں بہنوں 3-3 4-4 دن ہمارے فنکشن ہی ختم نہیں ہوتے۔ تو یہ جو سارا ماجرا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اس پر عمل کرنے کو اپنا مقصد نہیں بنایا۔ اب میں تھوڑی سی مثالیں آپ کو دوں گا، مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی، کہ جن لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تھی، وہ لوگ مشرکین مکہ کہلاتے تھے۔ یہ بڑی سننے والی چند چیزیں ہوں گی، لمبا ٹائم نہیں لینا ہم نے۔ تو وہ مشرکین مکہ تھے، بتوں کی عبادت کرتے، لات، منات، عزا، ان کی پرستش کرتے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر تشریف لائے اور انہوں نے
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیا تو انہوں نے اپنے پہلے سارے رسم و رواج، سارے عقیدے فی الفور چھوڑ دیے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا جی ابا جی یہ کہتے ہیں، ماموں یہ کہتے ہیں، خاندان کیا کہے گا، برادری کیا کہے گی، کنبہ قبیلہ کیا کہے گا، ہمارے ہاں تو یہ چلتا ہے۔ انہوں نے یہ بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ کو نبی مانا، اللہ کو وحدہ لا شریک مانا، اب ہم بات مانیں گے اللہ کے حکم کی اور آپ کی اتباع کریں گے، آپ کے پیچھے چلیں گے۔ ہم نے جینا مرنا، کپڑے، شادی غمی، ہیئر سٹائل، چہرے کا سٹائل، میک اپ کا طریقہ، پڑھنا لکھنا مرنا جینا سب کچھ آپ سے لینا ہے۔ سب کچھ انہوں نے لیا اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے دنیا کو بدلا، انہوں نے دنیا کو بدلا، انہوں نے سپر پاورز کو نیست و نابود کیا، انہوں نے دنیا پر اسلام کو غالب کیا، اور وہ دنیا میں وہ نظام لے کر آئے جو آج تک کوئی کلچر نہیں دے سکا۔ ہندو تو دنیا کا سب سے بڑا مشرک ہے میرے بھائیوں بہنوں، کروڑوں معبودوں کی عبادت کرنے والے، اور ہم لوگ آج فخر سے ان کی رسموں کو اپناتے ہیں۔ دیکھیں نا جی، بندیا لگائیں گے، مہندی ہوگی، مائیوں ہوں گی، فلانا ہوگا، ڈھماکہ ہوگا، یہ سارے ہندوؤں کے گندے کلچر ہیں، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ شادی ہو کے آئی، دولہا بیٹھا ہے، اچھا جو عورت بیچاری نکاح ہو کے آئی ہے اس کا دیور اس کی گود میں پہلے بیٹھ جائے گا، کبھی جوتا چھپاتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، یہ ساری رسمیں ہندوؤں کی آج بھی وہ کرتے ہیں۔ اسلام میں ایسی بے پردگی کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنی زندگیوں کو بدلا، انہوں نے ایسا بدلا کہ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، انہوں نے اپنا پورا لائف سٹائل چینج کیا، ایسا لائف سٹائل چینج کیا کہ پھر وہ دنیا کے لیے نمونہ بن گئے، اور اللہ نے ان کے لیے قرآن نازل کر دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو تم جیسے صحابہ نے ہدایت حاصل کی اس راستے پر چلو۔ لباس بدلا، نماز بدلی، عقیدہ بدلا، شرک کو چھوڑا، کفر کو چھوڑا، نماز پر آئے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی، اور پھر آپ نے پڑھا ہے، دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مدینہ سے لے کر کتنے ادوار گزرے ہیں کہ صحابہ کرام ماوراء النہر کے علاقوں میں، آذربائیجان کے اندر، ترکستان کے اندر، استنبول کے اندر، فارس کے اندر، ایران کے اندر، شام کے اندر، روم کے اندر شہید ہو رہے ہیں۔ میں سفر میں تھا تو ہم نے وہ علاقہ دیکھا جہاں تک مسلمانوں کی یورپ میں حکومت رہی۔ آپ آج کے دور کا جو ملک ہے نا پرتگال، یورپین یونین کا ملک ہے، اس کے آگے ہے اسپین، اس کو عربی میں کہتے تھے ہسپانیہ، اندلوسیا، اندلس کہتے تھے، یہ سارا مسلمانوں کا علاقہ تھا، یہاں لا الہ الا اللہ کی حکومت تھی، یہاں خلافت قائم تھی، یہاں کبھی نمازیں ہوا کرتی تھیں، یہاں کا شہر قرطبہ جسے کوڈوبا کہتے ہیں، آج میں خود دیکھ کے آیا، وہاں پر دنیا کی بڑی مسجدوں میں سے مسجدیں ہیں جنہیں آج استبل بنا دیا گیا۔ پھر فرانس، اسپین کے ساتھ ملک ہے فرانس، فرانس کا 70 کلومیٹر کا علاقہ مسلمانوں کے زیر نگیں تھا۔ ہم نے اللہ کو چھوڑا، رسول اللہ کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، سنت کو چھوڑا، دین کو چھوڑا، شریعت کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے وہ عزتیں واپس لے لی۔ اللہ عزتیں ان کو دیتا ہے جو اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ یہ اصول یاد رکھ لیں، آپ کو عزت اس وقت ملے گی جب کلمہ پڑھ کے آپ اللہ کی بات مانیں گے، جب آپ اللہ کے نبی کے ساتھ جھوٹا عشق کا دعویٰ نہیں کریں گے۔ دیکھیں ہر بندے کہتے ہیں میں عاشق رسول ہوں جی، اچھا نماز پڑھتا ہے، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا تھا جی؟ نماز۔ تو نے عشق کا، محبت کا دعویٰ کیا، نہ نماز پڑھی، نہ آپ جیسا چہرہ بنایا، نہ گھر کا ماحول بنایا، نہ آپ کی سنت پر چلا، نہ دین پر چلا، نہ قرآن کو پڑھا، نہ شریعت کو پڑھا، نہ تیری شادی اللہ کے نبی کے مطابق، نہ تیرا مرنا اللہ کے نبی کے مطابق، تو کاہے کا محبت کرنے والا ہے؟ تیری محبت تو جعلی ہے، ایسی جعلی محبت اللہ نہیں مانتا۔ اللہ کہتا ہے تو نے کلمہ پڑھا تو میرے ساتھ مخلص ہو جا، میں ساری کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہوں، پیدا کرنے والا ہوں، نظام چلانے والا ہوں، مشکل کشا میں ہوں، حاجت روا میں ہوں،
بگڑی بنانے والا میں ہوں، بچے بچیاں دینے والا میں ہوں. یہ ساری صفتیں اللہ کی ہیں. یہ دیکھیں آپ کی گندم، ایک دفعہ اولے پڑ گئے گندم ختم. اللہ کہتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ. سورہ ملک کی آخری آیت ہے. اللہ کہتا ہے اے میرے پیارے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم سارے لوگ صبح کے وقت اٹھو اور تمہیں یہ پتہ چلے کہ زمین کا پانی ختم ہو گیا، کون ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں یہ پانی دے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ، صبح اٹھے پانی کوئی نہیں، کہاں سے لے کے آؤ گے؟ نیسلے بھی یہاں سے لیتا ہے. جب زمین کا پانی جائے گا تو تیرے کنویں بھی خشک، تیری نہریں بھی خشک. اللہ کہتا ہے پانی دینے والا تمہارا رب، بچے بچیاں دینے والا تمہارا اللہ، شفا دینے والا تمہارا اللہ، فتح و شکست کا مالک تمہارا اللہ. جب ساری صفتیں اللہ کی ہیں، پھر مسلمان جب مشکل آ جائے اور جا کر وہ غیر کے در پر جب ٹھوڑی رگڑتا ہے، جھکتا ہے، ذلتیں اکٹھی کرتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوگا کہ نہیں؟ اللہ کو وہ سب سے زیادہ ناپسند ہے. اور اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں جو اللہ کا در چھوڑ کر اللہ کے علاوہ مخلوق سے مانگتے ہیں. اب دیکھو میرے بھائیوں، ہمارے ہاں لوگ نیک بزرگوں سے مانگیں گے، کوئی درخت سے مانگتا ہے، ہندو رام سے مانگتا ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیتا ہے. یعنی ہر ایک نے اپنے اپنے معبود بنا لیے. اللہ کہتا ہے تمہارا معبود صرف میں ہوں، کیونکہ تمہارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ. یہ میری مائیں بہنیں بھی آج سیکھ لیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا معبود ہوں، پہلے کیا کہا؟ لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا مگر اللہ، تمہارا اللہ. پہلے آپ نے سارے معبودان باطلہ کا رد کیا. لا کی تلوار نے ہر اللہ کے علاوہ جس کی عبادت، پرستش، مشکل کشائی جس سے کروائی جاتی ہے اس کا انکار کیا. کلمہ پڑھنے والا مسلمان جب لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے تو میرے بھائیوں اس کے اندر کیا آتا ہے؟ توحید آتی ہے. وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکتا ہے، نہ ڈرتا ہے، نہ مشکل کشائی کرواتا ہے، نہ اس کا توکل ہوتا ہے. ساری کائنات اس کی دشمن بن جائے، وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہیں نا آپ سب. ابراہیم علیہ السلام ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے، یعنی ان کے بڑے تھے. آپ انہی کی نسل میں سے ہیں. اسماعیل علیہ السلام، ان کی ساری اولاد کے بعد 34-35ویں لڑی میں اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے. اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرک نہیں تھے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی طرف نہیں دیکھتے تھے. سارا ملک اکٹھا ہو گیا، بادشاہ بھی دشمن، گھر والے بھی دشمن، باپ بھی دشمن، رشتہ دار بھی دشمن. کہا اب اس کا کریں کیا؟ یہ تو ہمارے معبودان باطلہ کو مانتا ہی نہیں. شیطان آیا، اس نے کہا بڑی آگ جلاؤ. الاؤ جلایا گیا، اتنا بڑا الاؤ تھا کہ پرندہ گزرتا جل کر ہلاک ہو جاتا. ابراہیم علیہ السلام کو غلیلے میں ڈالا، دور سے پھینکا. انہوں نے، قد بہت لمبے تھے اس وقت، دور سے پھینکا، آگ جل رہی ہے. اب میرے بھائیوں اور بہنوں، ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر کیا اپنی زبان سے جملے نکالے. یہ میری مائیں بھی بہنیں بھی یاد کر لیں، جدوں تہاڈا کوئی آسرا نہ ہوئے، اللہ کی قسم آپ یہ جملے پڑھیں گے، اللہ آپ کو ضرور مدد کو آئے گا. لیکن پڑھنا ایمان کے ساتھ ہے. کیا جملے تھے ابراہیم علیہ السلام کے؟ اور یہ جملے اللہ کے نبی نے میدان بدر میں بھی پڑھے تھے، میدان احد میں بھی پڑھے تھے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ یاد کریں جی، پڑھے پیچھے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا اللہ تو ہی میرا کارساز ہے اور تو ہی میرے لیے کافی ہے، میرا تجھی پر توکل ہے. انہوں نے یہ جملے پڑھے، پڑھتے گئے. فرشتے بھی آئے، دسو جی ساڈے لائق کوئی خدمت؟ کہا کچھ نہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. میرا توکل میرے اللہ پر ہے، وہی میرا کارساز ہے، وہی میری مشکل کشائی کرے گا. جب آگ میں گرنے لگے تو قرآن کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ نے حکم دیا آگ کو، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا علیہ الصلوۃ والسلام. توکل کس پر کیا؟ اللہ پر. دوسرے نبی یونس علیہ السلام،
نکلے, اللہ نے کہا آپ نے نہیں جانا, قوم نے تنگ کیا, چلے گئے, کشتی میں بیٹھے, سمندر میں گئی, کشتی ڈولنا شروع ہو گئی, لوگوں نے قرآن اندازی کی, قرے میں 3 بار ان کا نام نکلا, اٹھا کر یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیا. جب سمندر میں ڈالا, اللہ نے مچھلی کو حکم دیا پیٹ میں لے لے, تجھے ہضم نہیں کرنا تم. حالانکہ ویل مچھلی جو ہے نا, وہ صرف منہ کھولے نا تو 1 لاکھ مچھلی اس کے پیٹ میں چلی جاتی ہے, اور اس کا ڈائجسٹو سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ وہ چند منٹوں کے اندر ختم. لیکن اللہ نے کہا تو نے میرے نبی یونس کو ہضم نہیں کرنا. مچھلی کے پیٹ میں گئے, قرآن سناتا ہوں, اللہ کہتا ہے فنادا فی الظلمات, میرے نبی یونس مچھلی کے پیٹ میں ندائیں لگاتے ہیں اندھیروں کے اندر. ایک تو پیٹ کا اندھیرا, ایک رات کا اندھیرا, پانی کا اندھیرا, اندھیروں کے اندر میرا نبی یونس مچھلی کے پیٹ میں پکارتا ہے. کیا کہا؟ اللہ الہ الا انت سبحانک. اے جی 1.25 لاکھ واری آیت کریمہ پڑھو, پڑھتے ہیں نا گٹھلیوں کے اوپر, 1.25 لاکھ واری آیت کریمہ تو پڑھتے ہو, لیکن اس آیت کریمہ کے ترجمے پر غور مولوی نہیں بتائے گا کبھی. یہ یہاں نازل ہوئی ہے, فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ میں ان اندھیروں کے اندر تجھے پکارتا ہوں, لا الہ الا انت, یا اللہ تیرے علاوہ آج کوئی مشکل کشا نہیں. یہاں رک جائیں ذرا. ساری دنیا کے نیک لوگ, بابے, بزرگ, ان کو آپ جمع کر لیں نا ایک جگہ پر, ساری دنیا کے, جب سے دنیا بنی ہے, ایک نبی کی عزت اور مقام کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں؟ ساری دنیا کے نیک لوگ جمع ہو جائیں, ایک نبی کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ نبی کیا کہہ رہا ہے؟ لا الہ الا انت, یا اللہ تیرے علاوہ آج کوئی مشکل کشا نہیں. لا الہ الا انت سبحانک, یا اللہ تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین, یا اللہ ہم اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں جب تیری نافرمانی ہو جاتی ہے. توبہ نبی نے کس کے سامنے کی؟ اللہ کے سامنے. پھر میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی. اللہ کہتا ہے پھر میں نے اپنے نبی کی توبہ قبول کی, اور پھر مچھلی کو اللہ نے حکم دیا. پھر مچھلی کو کس نے حکم دیا؟ اللہ نے حکم دیا, اس نے باہر پھینک دیا. قرآن ہے. آگے اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اگر میرا نبی مچھلی کے پیٹ میں مجھے نہ پکارتا, میری تسبیح بیان نہ کرتا, لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, تو قیامت کی دیواروں تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا. عبدالحق بیڑا دک تے معین الدین چشتی تے لگا دے پار کشتی, تے سونے والیا تے کرنی والیا تے پرنی والیا. کرنی والا اور پرنی والا صرف رب العالمین ہے, جو تمام کائنات کا اکیلا خالق ہے. جو اس کے در کو چھوڑے گا, اللہ کی قسم اللہ اسے دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل کرے گا. صرف توحید کو اپنی مضبوط کر لیں میری مائیں بہنیں اور میرے بھائی, آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ ایک بات. اب آتے ہیں خواتین کی طرف. اللہ اکبر. مدینہ منورہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوئیں. یہ میری مائیں بہنیں غور سے سنیں. سورہ احزاب. یا ایھا النبی, اے نبی, قل آپ کہہ دیجئے, لازواجکا اپنی بیویوں سے, وبناتکا اپنی بیٹیوں سے, ونساء المؤمنین مومنوں کی عورتوں سے, یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ بڑی بڑی چادریں اپنے جسموں پر اوڑھ لیں. وہ بڑی بڑی چادریں اپنے جسموں پر اوڑھ لیں. میرے بھائیوں, ابن کثیر میں دیگر تفسیروں میں, صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے, جب یہ آیت اللہ کے نبی پر نازل ہوئی, رات کے وقت منادی نے یہ آیت سنائی, صبح کے وقت صحابیات جن کے گھروں میں چادریں نہیں تھیں, اور ہمارے ہاں تو اللہ کی قسم برقعے اور چادریں رل رہے ہوتے ہیں, ان کے گھروں میں چادریں نہیں تھیں, انہوں نے اپنے بستر کی چادریں جو اوپر لیتے ہیں ان کو کاٹا, ان کے اندر سوراخ کیے. صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے, سوراخ کیے اور اپنے جسموں کے اوپر, سروں کے اوپر ڈالا تاکہ نظر آ جائے. فوری طور پر پردے پر حکم کیا, فوری طور پر اس حکم پر عمل کر کے دکھایا. آج 1500 سال ہونے والے ہیں, ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں, حدیث بھی پڑھتے ہیں, حضرت عائشہ کو, حضرت فاطمہ کو, امہات المومنین کو سارا ہم نے پڑھا, لیکن ہمارے بہانے ختم نہیں ہوتے. کر لیں گے بھین بھرائی نے, خیر ہی ہے, اپنا ہی گھر ہے,
لنگ آؤ آ جاؤ، نہیں بھائی، یہ جملے ہندوؤں کے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر شریعت کا نظام ہے، محرم اور غیر محرم کے معاملات ہیں۔ میں تو یہ بات بیان کرتا ہوں، محرم کون ہوتا ہے؟ محرم وہ رشتہ ہے جس کے ساتھ شادی کرنا دائمی حرام ہے، وہ آپ کے گھر میں آئے گا بغیر پردے کے، سگا باپ ہے، سگا چچا ہے، بیٹا ہے، دادا ہے، پڑدادا ہے، سسر ہے، یہ محرم رشتے ہیں۔ یا خاوند تو پہلے ہی خاوند ہے، بیٹی، بیٹا، سگی پھپھو، سگا چچا، سگا ماموں، سگی خالہ، بھائی، پوتا پڑ پوتا، دادا پڑ دادا، نانا پڑ نانا، یہ جتنے میں نے اصول بیان کیا، ہر وہ رشتہ جس کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں، وہ کون ہے جی؟ محرم ہے۔ سسر کے ساتھ حرام، ساس کے ساتھ شادی حرام، باپ کے ساتھ حرام، بیٹے کے ساتھ حرام رشتے ہیں نا، محرم۔ اس کے علاوہ سارے رشتے غیر محرم ہیں، چچا کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، پھپھا، خالو، چاچی، مامی، یہ سارے غیر محرم رشتے، ان سے شرعی پردہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، آپ اپنے گھروں میں قائم کریں۔ ایک دفعہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، لوگ بیٹھے، آپ نے فرمایا جہاں دو مرد اور عورت ہوں اور وہ غیر محرم ہیں وہاں تیسرا شیطان ہے۔ ایک صحابی سادہ لوگ تھے، انہوں نے کہا جی اگر دیور ہو، دیور جیٹھ، فرمایا الحمو الموت، یہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں۔ ہن منو ایک گل دسو کہ اللہ کے نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ کیا آپ اپنی مرضی سے بولتے تھے؟ آپ تو اللہ کے حکم کے مطابق بولتے تھے۔ فرمایا دیور اپنی بھابی کے لیے موت ہے، جیٹھ اپنی بھابی کے لیے موت ہے، ان سے شرعی پردہ ہے۔ ہم نے عمل کیا؟ نہیں جی، ہمارا تو انڈین کلچر ہے، ہمارے ہاں تو نہیں ہوتا۔ باتیں سخت نہیں ہیں، ہم نرم ہو چکے ہیں، باتیں وہی ہیں جو 1400 سال پہلے تھی، عمل کریں۔ پھر ایک اور مصیبت ہمارے ہاں جو پڑی ہوئی ہے، ہم نے شریعت کو مذاق سمجھا ہوا ہے، ختنے کروا لیے، بچہ پیدا ہوا، چانڈو تروا لی، دو چار دوسرے معاملات، باقی ساری اپنی مرضی، جینا مرنا سارا اپنی مرضی کا۔ اللہ تعالیٰ یہ قبول نہیں کرتا۔ آپ آج فیصلہ کریں، مرد بھی کریں، عورتیں بھی کریں، جو میڈیا پر سنیں گے وہ بھی کریں، آج فیصلہ کریں کہ یا اللہ میں تیرا فرما بردار بندہ بن کے رہوں گا، میں چودھری ہوں، میں کچھ بھی ہوں، میں تیری بات مانوں گا، تیرے حکم سے سرتابی نہیں کروں گا، تیرے نبی کی سنت، مجھے محبت کا دعویٰ ہے، میں وہ محبت کروں گا جو عمل والی ہے۔ اب آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، تم یہ چاہتے ہو نا کہ اللہ تم سے محبت کرے، سارے چاہتے ہیں، فاتبعونی، تو پھر میرے نبی کی پیروی کرو۔ اللہ کی محبت چاہتے ہو تو یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ کی محبت رسول اللہ کی اتباع کے اندر ہے، پیروی کے اندر ہے۔ تو اللہ رب العزت سے ہم دعا کریں، اللہ سبحانہ و تعالی جو ہم نے سنا ہے اس پر عمل کی توفیق دے۔ بس ایک بات یاد رکھ لیں، ساری دنیا کی مصیبتیں آ جائیں، رب کا در نہ چھوڑنا، ساری دنیا کے رسم و رواج آ جائیں، رسول اللہ کی سنت نہ چھوڑنا۔ یہ دو اصول جس نے پکڑ لیے وہ کبھی نامراد نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی کہہ رہے تھے شادیوں ہوئی، بچوں کی، بہنوں کی، بھائیوں کی، اللہ ان سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی الخیر۔ دعا کر لیں انشاءاللہ۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم۔ اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک۔ اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔